اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میں دیدے پھاڑ پھاڑ کر کونے کے اندر دیکھ رہی تھی، مگر رات کی تاریکی میں پھیلا ہوا ہر طرف اندھیرا اور اوپر سے وہ گہرا کنواں، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور ایسا لگنے لگا تھا کچھ ہی منٹوں میں میں بے ہوش ہو کر اسی کنویں میں گر جاؤں گی، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے۔ البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام لاریب ہے، میری عمر 25 سال ہے، BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نہ ہی کسی کالج یونیورسٹی جانے کو دل کیا اور نہ ہی میری والدہ نے مجھے اجازت دی تھی۔ والدہ روایتی ماؤں کی طرح نہیں تھی، نہایت سخت سنجیدہ طبیعت کی مالک، جن کے لبوں پر میرے حوالے سے ہمیشہ شکوے شکایات ہی ہوتے تھے۔ شاید شکوے شکایات کی وجہ میں خود ہی تھی، کیونکہ بڑے سے بنگلے میں میں نے صرف اپنی والدہ کو ہی دیکھا تھا، جبکہ والد تو میری پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ کی میں ہی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی تھی۔ بگڑی اس حوالے سے والدہ کے اس قدر سنجیدہ اور سخت رویے کو سہتے سہتے میں بغاوت اختیار کر چکی تھی۔ ہر چیز میں ماں کی پابندیوں نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور اسی وجہ سے میں اپنی ماں سے بھی بیزار سی رہنے لگی تھی۔ والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی جس میں 2 مکان کرائے پر دے رکھے تھے، جبکہ والد کی پینشن الگ سے آتی تھی، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ والدہ چونکہ اکیلی تھی اور بیوہ تھی، اس وجہ سے وہ اپنی جگہ پر شاید ٹھیک تھی۔ ایک اکیلی بیوہ عورت اپنی بیٹی کی تربیت ہمیشہ پابندیوں میں ہی کرتی ہے تاکہ اس کی بیٹی زندگی کے نشیب و فراز اور ہر اونچ نیچ کو اچھی طرح سے جان سکے اور اس دنیا میں جی سکے۔ مگر میں تب ناسمجھ تھی، اپنی والدہ کے سخت رویے کے پیچھے چھپی ان کی سوچ اور بے لوث محبت کو جان نہیں پائی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی والدہ سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر وہ پابندیاں بہت لگاتی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور ان سختیوں اور پابندیوں میں میں نے بچپن کاٹا اور جوانی تک پہنچ گئی، جبکہ اب میں تھوڑی بہت ضد کر کے اپنی والدہ سے اپنی کوئی نہ کوئی بات منوا لیتی تھی۔ اس بار بھی میں نے ان سے بہت اصرار کرتے ہوئے موبائل لینے کی ضد پوری کروا لی تھی اور آج کل میں اسی موبائل کے ساتھ ہر وقت چپکی رہتی تھی، جبکہ اس بات پر میری والدہ بہت نالاں تھی، مگر مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری ریفریشمنٹ اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ اس موبائل پر ہی منحصر تھا۔ سارا دن میں موبائل میں لگی رہتی تھی، ایسے میں والدہ کا بھی کبھی کبھار کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی، مگر وہ صرف رسمن ہی ہوتا تھا۔ والدہ جو کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانا بنا کر مجھے یہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئیں، دوپہر کا کھانا لگا دو، میں نے سارا کھانا بنا لیا ہے اور ابھی میں نہانے جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کی آواز دینے پر اپنا موبائل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں سچ میں ہی بہت زیادہ موبائل استعمال کر رہی تھی اور ایسے میں والدہ اگر دن کے 2 بجے بھی میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیتی تو وہ سچ میں ہی آج موبائل پکڑ کر غصے میں اسے توڑ دیتی۔ اس وجہ سے میں نے اپنا موبائل چھپانا بہتر سمجھا۔ کھانا کھانے کے بعد والدہ کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی اور پھر وہاں سے چلتی بنی اور اپنے کمرے میں آ کر ہمیشہ کی طرح بند ہو گئی۔ فوراً سے آ کر موبائل پکڑا اور اس میں آئے ہوئے نوٹیفیکیشن کو دیکھنے لگی، جس میں سرے فرصت واٹس ایپ پر لاتعداد میسج آئے ہوئے تھے اور وہ میسج فیروز کے تھے۔ یہ فیروز وہی تھا جسے میری کزن نے میرے لیے چنا تھا۔ فیروز کی تصویر دکھاتے ہوئے میری پھپھو سعد بہن نے مجھے نہایت تسلی دیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، فیروز نے تمہیں ہماری شادی میں دیکھا ہے اور وہ میرے والد کا رشتہ دار ہے، میں تمہیں اس کے حوالے سے ہر تسلی دیتی ہوں،
مجھے امید ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ میں جو کہ کسی بھی حالت میں اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی، میں نے موقع کو غنیمت جانا اور فیروز دکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا تھا، اس لیے میں نے جٹ سے اپنی کزن سے فیروز کا نمبر لیا اور یوں ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ شکر ہے کہ تب میرے پاس موبائل آ چکا تھا، پھر روزانہ ہی میری فیروز سے بات ہونے لگی۔ فیروز میری واحد امید تھا کہ وہ مجھے اس قید خانے سے نکال لے گا، اس وجہ سے وہ مجھے بے حد عزیز ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا فیروز سے شادی کروا کر میں اس بڑے سے بند پنجرے میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی، اور سب سے بڑھ کر والدہ کی روزانہ کی باتوں اور تانوں سے بھی بچ جاؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی میرا قدم مجھے کس موڑ تک لے جائے گا۔ اسی شام میری والدہ کو کسی نے کال کی اور تھوڑی دیر میں ہی والدہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگی، کل شام کو مہمان آ رہے ہیں اور ہمیں اچھے سے کھانا بھی بنانا ہوگا، میں چاہتی ہوں اس بار تم میرا پورا ساتھ دو۔ دراصل خالدہ نے تمہارے رشتے کی کہیں بات چلائی ہے اور اس بار میں کسی قسم کی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری والدہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے کے آئے ہوئے تمام رشتوں کو میں نے جان بوجھ کر اپنی کسی نہ کسی غلطی سے گوایا تھا۔ وہ والدہ کی پسند کے رشتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا وہ اپنے ہی جیسے لوگوں میں مجھے بیاہ دیں گی، لیکن اس بار وہ جس رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ میں نے ہی فیروز سے کہہ کر خالدہ آنٹی کے ہاتھوں امی تک فون کال کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا۔ یہ سارا پلان میں نے فیروز کے ساتھ بنایا ہوا تھا اور وہ کام کر چکا تھا۔ خیر، میں نے اپنی والدہ کو اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساری رات مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی اور پھر کچن میں گھس گئی۔ نیٹ سے دیکھ کر جو اچھا لگا وہ سب کچھ بنا ڈالا تھا، جبکہ میری والدہ میرے اس قدر پرجوشی سے کیے ہوئے سارے گھر کے کام دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو میں نے کسی گھر کے کام میں اتنا دخل دیا تھا اور سب سے بڑھ کر کچن میں گھس کر کھانا بنانا مجھے عذاب دکھائی دیتا تھا۔ مگر اس بار چونکہ سب کچھ میرے دل کی خواہش کے مطابق ہونا تھا، اس لیے خود سے ہی ہر کام کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب فیروز کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن خالدہ آنٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں پہنچ گئے۔ خالدہ آنٹی میری پھپھو کی نند اور فیروز کی مامی تھی، اس حوالے سے میری والدہ ان کی دی ہوئی تسلی پر مطمئن تھی اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، جس کے بعد میں تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا پورے بنگلے میں جھوم کر ناچوں اور اپنی خوشی کا اظہار کروں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر شہر سے گاؤں چلی گئی۔ گاؤں کے لوگ اور گاؤں کی زندگی دیکھنے کا شروع سے ہی بہت تجسس تھا، چونکہ آج کل میں موبائل زیادہ استعمال کر رہی تھی، اس لیے گاؤں کے خوبصورت مناظر سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رکھے تھے۔ وہ تجسس بھی اپنی جگہ تھا۔ جو ہی فیروز کمرے میں داخل ہوا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے فیروز کھڑا ہے۔ حیرانگی کے مارے میرا منہ کھولا کا کھلا رہ گیا۔ حیرانگی اس بات کی نہیں تھی کہ میری زندگی میں جو میں نے چاہا آج مجھے وہ مل گیا تھا، حیرانگی تو اس بات کی تھی تصویر میں جو فیروز دیکھ رکھا تھا وہ تو سفید رنگت کا تھا، اور میرے سامنے جو فیروز کھڑا تھا نقش و نگار تو وہی تھے، رنگت میں سانولا تھا، جبکہ مجھے شروع سے ہی سانولا رنگ نہیں پسند تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا، سانولے شوہر کی خواہش تو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ یوں نئی زندگی میں پہلے روز سے ہی میری خواہشات کا دم گھٹنے لگا تھا۔ فیروز نے روایتی دلہے کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہی میری تعریف کی اور منہ دکھائی دے دی، جبکہ میں بغیر کوئی بھی تاثر دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر، دن یوں ہی گزرتے رہے اور میری محبت فیروز کو لے کر کم ہونے لگی، کیونکہ میں نے اس فیروز سے محبت کی ہی نہیں تھی جو رنگت میں سانولا تھا۔ جانے میں اس بات کو کیوں توڑ دینے لگی تھی۔ فیروز البتہ رنگت میں سانولا تھا، مگر اس کا دل اس قدر ہی صاف تھا، مگر مجھے تب وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
میں بات پہ بات اس کو سانولے رنگ کا تانا دے دیتی، اور وہ تھا کہ ہر بار مسکرا دیتا تھا۔ فیروز کے گھر والے اچھے تھے، انہوں نے میرا ہر ناز نخرا سہا تھا۔ فیروز کی والدہ ساس کم اور مجھے اپنی ماں زیادہ لگتی تھی، کیونکہ میری سگی ماں نے تو کبھی مجھے پیار سے نہیں بلایا تھا، جبکہ فیروز کی والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ فیروز سے رویہ میرا بھلے سخت ہوتا گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں سے میں بالکل نارمل رہتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے انہیں فیروز اور میرے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ فیروز جو کہ دن بھر کے کام سے تھکا ہارا شام کو گھر لوٹتا تھا، میں مجبور ہوتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھا لیتی تھی، کیونکہ باقی سب گھر والے مغرب سے پہلے ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ گاؤں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی، جانے میں اپنا سکون برباد کرنے پر کیوں تلی تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، جبکہ اس بیچ نہ ہی میری نند اور نہ ہی میری ساس نے مجھے کبھی کسی کام کو ہاتھ لگانے دیا، مگر اب میں بور ہونے لگی تھی۔ ویسے بھی اب اتنا موبائل استعمال بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے ضد کرتے ہوئے شام کو میٹھا بنا لیا، جو کہ ہر بہو گھر کے کام شروع کرنے سے پہلے رسمن بناتی ہے۔ اتفاق سے سب گھر والوں کو میرے ہاتھ سے بنا ہوا میٹھا بہت پسند آیا، جبکہ فیروز کو آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ رات کے تقریباً 8 بجے گھر آیا ہوگا۔ سردیوں کی رات تھی، سبھی دن بھر کے کام سے تھکے ہارے اپنے گرم بستروں میں گھس گئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح گاؤں کے لوگ رات کو جلدی سونے اور صبح میں جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں جو کہ فیروز کے آنے کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھی، بھلے میں اس سے بیزار رہتی تھی، مگر وہ میرا شوہر تھا اور میری محبت بھی رہا تھا، جسے میں اب اس کے سانولے رنگ ہونے کی وجہ سے کم چاہنے لگی تھی۔ فیروز جو ہی گھر میں آیا تو میں نے جلدی سے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور میٹھا بھی لے آئی۔ میٹھے میں کھیر بنائی تھی، اور کھیر جو کہ دودھ کی بنتی ہے سفید ہی ہوتی ہے۔ فیروز جب کھانا کھانے کے بعد میٹھا چکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، واہ، کھیر تو بہت مزیدار بنائی ہے۔ جانے کیوں میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں دیکھو تو کھیر بالکل سفید بنی ہے، جبکہ ابھی میرے اتنے ہی الفاظ منہ سے نکلے تھے کہ فیروز کا ہاتھ کھیر سے ہٹ گیا، اور وہ پہلی بار غصے سے مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم کوئی موقع جانے دو گی مجھے یہ احساس دلائے بغیر کہ میں رنگت میں سانولا ہوں؟ اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تم سے زبردستی شادی نہیں کی، اور میں ہمیشہ ہی تمہارے کیے ہوئے طنز مذاق کو برداشت کرتا آیا ہوں، مگر میں بھی انسان ہوں، دل رکھتا ہوں۔ کیا تمہیں میری سانولی رنگت کے علاوہ مجھ میں اور کچھ نظر نہیں آتا؟ میری بے لوث محبت نظر نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ سے چھپاتے ہوئے کمرے میں سے غصے سے نکلا، جبکہ مجھ پر تو جیسے اس کے الفاظ کسی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، چونکہ سب گھر والے سو رہے تھے، کسی کو بھی اس کے جانے کی خبر نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ اس نے آج پہلی بار اس قدر غصہ دکھایا تھا، اور مرد کا غصہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایسا میں نے کہانیوں اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھا اور سنا تھا، کیونکہ میری زندگی میں فیروز پہلا مرد تھا۔ والد کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے، جانے وہ اب کدھر گیا ہوگا، کیونکہ اس گاؤں میں کہنے کو تو اس کے اور بھی رشتے دار تھے، مگر وہ ان کے گھر کبھی بھی نہیں گیا تھا، اور حویلی تو گاؤں سے بہت ہٹ کر تھی۔ سردیوں کی راتیں اور اوپر سے ہر طرف پھیلا ہوا اندھیرا میرے خوف کو بڑھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فیروز میری نظروں سے اوجھل ہوتا، میں اس کو پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، مگر شاید اس تک میری کوئی آواز نہیں پہنچی، کیونکہ میں دھیمی آواز میں اسے پکار رہی تھی، کہیں میرے شور کرنے پر گاؤں کے لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں جو اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ ساتھ اپنے قدم تیزی سے فیروز کے پیچھے بڑھا رہی تھی۔ فیروز گاؤں کے آخر میں موجود کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر چونکہ گھر بہت کم تھے اور آس پاس میں دور دور تک کھیت تھے، روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جلدی میں مجھے
اپنا موبائل بھی ساتھ لانا یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے فیروز کو اس کنویں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کتا بھونکتے ہوئے دوسری گلی میں چلا گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر سے کنویں کی طرف بڑھنے لگی، مگر فیروز وہاں پر نہیں تھا۔ فیروز کو کنویں کے پاس نہ پا کر میری تو جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ کنویں کے ارد گرد ایسی کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں پر فیروز چھپ سکتا تھا۔ دل میں اچانک سے خیال آیا، فیروز کہیں کنویں میں تو نہیں کود گیا؟ یہ خیال دل و دماغ میں آیا ہی تھا کہ تیز ہوتی ہوئی دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کنویں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور پھر گہرے کنویں کا اندھیرا، جس کی وجہ سے کچھ بھی اندر تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فیروز میرا شوہر تھا اور شوہر سے ہی تو عورت کی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو والد کی یاد میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے جوانی میں ہی بیوی کاٹی تھی، حالانکہ اس بات کو 25 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر میری والدہ روزانہ ہی اپنے شوہر کو یاد کر کے ایسے روتی تھی جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ اس روز مجھے صحیح معنوں میں اپنی والدہ کا دکھ محسوس ہوا اور فیروز کی ہوئی محبت، اوپر سے اپنا غلط رویہ، سب میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اچانک سے مجھے بہت ہی مانوس مردانہ آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو کنویں کے پاس درخت پر بیٹھا فیروز میرا نام لیتے ہوئے درخت سے چھلانگ لگاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، ڈر گئی تھی نا؟ میں جو کہ کچھ ہی پلوں میں صحیح معنوں میں انسان بن چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے فیروز کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہا، مجھے معاف کر دو، جبکہ فیروز ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں آج ایسا نہ کرتا تو تم مجھے سچ میں ہی شاید گوا دیتی۔ اس روز مجھے واقعی میں احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔